وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 21۔ آج کا موضوع، کیا ہم قرآن کی کچھ ذمہ داری اپنے لیے محسوس کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب و کامران ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 21، لفظی ترجمہ: لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھ لیتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے یہ جھکا جاتا ہے اور پھٹا جاتا ہے۔ اللہ کی خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں، غور و فکر اس آیت میں بنیادی مضمون ہے سامعین کرام۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن، یعنی قرآن کی ذمہ داری جو ہے، لو انزلنا ھذا القرآن کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کی ذمہ داری۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کروں کہ دیکھیں، کائنات میں ایک انسان ہے یا ثقلین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے قرآن کی۔ قرآن ایک ذمہ داری ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت میں۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں سامعین کرام کہ اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ یعنی قرآن کی ذمہ داری، آج دیکھیں، میں، آپ، ہم سب امت مسلمہ مل کے اس قرآن کی ذمہ داری کو نہ تو سمجھتے ہیں، نہ اسے اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کی ذمہ داری، قرآن کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کیوں ہے اصل میں؟ قرآن انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جاتا ہے۔ قرآن انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ہدایت ہے۔ قرآن ایک راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اس راستے کی منزل اور انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات کو ثقلین کے علاوہ آزاد اور خود مختار پیدا نہیں کیا ہے، وہ مجبور ہیں، اور ہر ایک جو ہے کل قد علم،
صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اس میں سے اپنی نماز اور اپنی تسبیح یعنی اپنا فرض اور اس کو کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حامل قرآن بنایا ہے۔ قرآن یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک روشنی ہے، کیونکہ انسان اندھیرے میں ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو روشنی والا تصور کرتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو روشنی یعنی وہ کہتے ہیں نا آپ روشن خیال، ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ ہمارے اپنے خیال سے ہر ایک یہ اپنے اپنے حساب کتاب سے اپنے آپ کو سمجھدار قرار دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری سوچ صحیح ہے، میرا جو بھی سوچ ہے۔ اب دیکھیں عام طور پہ میں آپ کو ایک بات کروں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے دین کے بارے میں ایک سوچ رکھتا ہے اور اس سوچ کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ اب یہ تمام جو روشن خیال ہیں بظاہر بباطن تو وہ تاریکیوں کا شکار ہے، لیکن دیکھیں یہ روشن خیال طبقہ، یہ آپ دیکھتے ہیں روشن خیال طبقہ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، تو لہٰذا اس کا اثر یہ ہوتا ہے یا اس کا تقاضا، ان کی روشن خیالی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو عام معاشرہ کر رہا ہے وہ کرتے رہو، عام رواج کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو، دنیا کو ترجیح دو، آخرت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اور دنیاوی معاملات کو اہمیت دو، دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا کے دنیا بناؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں ان روشن خیال لوگوں کی دانست میں دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور میرے اگر کوئی الفاظ یہ سن رہے ہیں کوئی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی روشن خیالی پہ بھی نظر ڈال لیں، لیکن یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ من حیث القوم ہم ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن عملی طور پہ ہم قرآن کی یعنی قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یعنی یہ ایک بہت خطرناک بات ہے کہ ہم قرآن کی بنیادی طور پہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ اب مثال ہماری ایسی ہو گئی ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں یا اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل کی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی ہے، کتابیں بظاہر وہ تحریف شدہ کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ ان کے تقاضوں پر جو اس وقت بھی ان میں موجود ہیں جو تقاضے، تو وہ ان پر عمل نہیں کرتے۔ اور قرآن میں اس کی مثال دی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی بھی ہیں۔ اب ہماری مثال اگر آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ہماری مثال بھی قرآن کی اور ہماری مثال یا قرآن اور حدیث، گویا کہ یہ کتابیں ہیں، ہم گدھے ہیں اور ہم پر یہ کتابیں لدی بھی ہیں، اس کا ہم کوئی گدھے پہ آپ جو بھی کتاب لاد دیں وہ اسے ایک بوجھ ہی سمجھے گا، اور معاذ اللہ کی پناہ آج قرآن کو ہم ایک بوجھ تصور کرتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ جو رویہ ہے ہمارا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے۔ قرآن کا صرف ناظرہ پڑھ کے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ابھی صبح مجھے اپنے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں، انہوں نے ختم قرآن کر لیا ہے، اب آپ یعنی مجھے مشورہ دیں کہ اس کو یعنی کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ تو یعنی یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم قرآن کی لفظی پڑھنا ہے اس کو ہم کافی سمجھتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ اپنی زبان میں ناظرہ کہتے ہیں۔ ناظرہ قرآن پڑھ کے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں
کہ بھئی ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا ہے بس۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، یہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اس میں، کہ قرآن کا تقاضا تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر میں اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کر دیتا تو یہ اللہ کے خوف سے، خشیت سے جھک جاتا اور دبا جاتا، خشوع ہو جاتا، جھک جاتا، پھٹ جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا۔ متصدعا کے معنی ہے خاشعاً، خوف سے جھک جاتا، اللہ کے خوف سے جھک جاتا۔ دیکھیں ہونا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں اور خوف سے ایسا ہو، اللہ کے خوف سے ایسا محسوس ہو کہ آپ کا جگر پارا پارا ہونے والا ہے۔ لیکن ایسا تو ہماری تو ایسی کیفیت ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں پہاڑ پر اتارتا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں پہاڑ پر عقل و شعور دے کے، پہاڑ کو عقل و شعور تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، پہاڑ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پہاڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور نہیں دیا ہے، کوئی ذمہ داری ان پہ ایکسٹرا نہیں ڈالی ہے، اور وہ یعنی احساس ان کو، چونکہ وہ مجبور ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اپنا فرض منصبی جانتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن پہاڑ جیسا مضبوط یعنی ایک جسم، اس کو اگر میں عقل و شعور دے دیتا اور اس پہ قرآن کی ذمہ داری پیش کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ یعنی یہ ذمہ داری اتنی عظیم ہے کہ اس کا خوف جو ہے یعنی انسان کو پھر ہنسنا جو ہے وہ زیادہ نہیں آتا، جو خوشیاں ہیں اس کی مانند پڑ جاتی ہیں، آخرت کا خوف جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کا خوف جو ہے اسے لازماً اسے ہونا چاہیے۔ قرآن ایک ذمہ داری ہے سامعین کرام، جس پہ آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو پہاڑ جیسی جو یعنی ایک مضبوط شے ہے، اس پر اگر یہ میں اس کو عقل و شعور دے کے اور اس پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈال دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، جھک جاتا۔ خاشعہ مطلب اگر میں آپ کو قرآن سے اس کی دوسری جگہ آپ کو اس کی تفصیل بیان کروں، کیونکہ ہونا یہ چاہیے، یعنی عام طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ خشوع کے جو لفظ ہیں خاشعہ، تو ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِّكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ فرما رہے کہ تم، اب یہاں بھی وہ خشوع کا لفظ ہے اور ذمہ داری کا احساس ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہاڑ جیسی جو مضبوط چیز ہے جسے تم مضبوط سمجھتے ہو، اس پہ اگر میں اس کو عقل و شعور دے دیتا اور اس کو قرآن کی ذمہ داریاں، انزلنا ھذا القرآن، اب یہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں تھوڑا سا اگر آپ رک کے اس آیت پہ غور کریں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے،
وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے، اور اس میں جو کچھ بھی مواد ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ ما نزل الیہم، اے رسول ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھی کہ اے رسول میں نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا ہے۔ انزلنا الیک الذکر، ذکر قرآن مراد ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ یعنی آج وہ وقت ہے کہ قرآن کو تو ہم نے کبھی کا ترک کر چکے ہیں۔ یعنی قرآن کی ایک تو اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اس میں جو لکھا ہے، جو ہدایات موجود ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں۔ قرآن کی ہدایات سے بے نیاز ہو کے ہم اپنے آپ کو بڑا یعنی عقل مند تصور کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو رویہ ہے، جو سوچ ہے ہماری وہ درست ہے۔ یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کرتے، لیکن یہ جس طریقے سے ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں تو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم پڑھ لیں گے، ناظرہ اس کا پڑھ لیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھا دیں گے، اینڈ دیٹس آل۔ آپ دیکھیں یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، خواہ کہ وہ حکومت کے ہیں یا ہمارا نصاب تعلیم ہے، اس میں قرآن کو کیا اہمیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ ناظرہ، اور ناظرہ بھی ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملا اور مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ناظرہ تعلیم دیں۔ اچھا، پھر اس کا سمجھنا یا بچوں کو سمجھانا یا اسے کتاب ہدایت کے طور پہ پڑھانا، نو وے، اس کی ہمارے نصاب تعلیم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور یہ جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں، بڑے تعلیمی ادارے سے مراد بڑی بڑی فیسیں ہیں اور دنیاوی طریقوں سے یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آخر میں بچہ جو ہے وہ اخلاق باختہ ہو جاتا ہے ان اداروں میں، تعلیم حاصل کر کے دین سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے وہ بچہ، یعنی ان کو تربیت ایسی دی جاتی ہے کہ وہ دین سے اپنے آپ کو کم از کم بے نیاز سمجھتا ہے، قرآن سے، دین سے اور قرآن کی ذمہ داریوں سے۔ حالانکہ دیکھیں، میں آپ کو آہستگی سے بات کر رہا ہوں، یعنی آپس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تو تربیت ایسے ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کو کتاب ہدایت سمجھے۔ پھر ہمیں اپنے بچوں کو قرآن نصاب تعلیم میں شامل کرنا چاہیے کہ بھئی یہ قرآن تو ہمارے لیے ہے۔ بچے جو آ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو یہ قرآن تو اصل میں انسان کے لیے ہے۔ اب انسان کو یعنی ہم اپنے بچوں کو قرآن سے بے بہرا، یعنی قرآن کی تعلیمات سے ناواقف رکھنا چاہتے ہیں قصداً اور عملاً۔ نصاب میں تو دیکھیں، قرآن فہمی تو ہمارے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اصل علم تو علوم کی ماں جو ہے وہ تو قرآن ہے، اصل علم تو قرآن میں ہے، باقی تو یہ تاریکیاں ہیں جو کچھ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ تو جہالت کی اور تاریکیاں ہیں بس، اس میں تو کوئی خدا شناسی والی بات تو نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، معاشرتی علوم پڑھا رہے ہیں، الجبرا پڑھا رہے ہیں، ریاضی پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، اور معاشرت علوم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اور یہ اردو ہے، اور یہ فلانا ہے، اور جو اسلامیات بھی ہے آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یا جو یعنی تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چند رٹی رٹائی باتیں ہیں کہ یہ عبادات ہیں اور یہ معاملات ہیں، اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اس کی تھوڑی سی بس وہ جھلک دیکھتے ہیں ہم اس میں، وہ بھی نہیں کرتے نا۔ مطلب جو ہمارا نماز، روزہ، جو 5 بنا ہیں، اس کی بھی تفصیلات نہیں ہے ہمارے نصاب میں کہ بھئی نماز کے کتنے فرائض ہیں، کیا یعنی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، کیا اس کے واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کیا مستحبات ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے نصاب میں۔ بس چند باتیں کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں آپ۔
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ہمیں فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس۔ اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ یہ مثالیں ہم بیان فرما رہے ہیں تاکہ یہ لوگ سوچیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سوچنا اور سمجھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھیں آپ یہ بھی تو محسوس کریں کہ ہم آخر کیوں قرآن کو کتاب ہدایت تصور نہیں کرتے، یا نجات کا جو یقینی راستہ یہ بتاتا ہے ہم کیوں اس کی تفصیلات معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، کیوں ہم نے قرآن سے اعراض کیا ہوا ہے؟ اور جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روز قیامت، قرآن میں یہ مضمون ہے کہ روز قیامت جب قائم ہوگا تو ہم جیسے لوگ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ و فریاد کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے میرے اللہ، یہ تو میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تارک قرآن، یہ تو صفت ہم پہ بالکل فٹ آتی ہے کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے بطور کتاب ہدایت۔ اچھا، اس کے باوجود آپ ہماری توقعات دیکھیں اور ہمارے جو نظریات ہیں اس کو دیکھ لیں۔ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے اور میں تو سرتا پا روشنی میں ہوں۔ آپ دیکھ لیں عورتیں، یہ میں مثال بعض اوقات بیان کرتا ہوں گھر کی، میاں ہے بیوی ہے، وہ لوگ جس طریقے سے آپس میں بیہیو کرتے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں بس ہم پورے روشنی میں ہیں، خواہ کہ وہ بیوی ہے یا کہ وہ خاوند ہے، وہ کہتے ہیں ہم پوری طور، یعنی وہ قرآن سے آپس میں جو زندگی گزارنے کا جو اخلاق ہے، جو قرآن نے اور حدیث نے بیان فرمایا ہے، قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ازدواجی زندگی کے بارے میں ہم اس کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتے۔ اور ہر شخص جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں فرعون بنا ہوا ہے۔ فرعون کیا تھا؟ وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا، وہ کہتا ہے میں ہوں، انا، میں ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں انا۔ اب ہماری گھر میں جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ میں، میری مرضی، میری خواہش، یعنی یہ چلے گی۔ پھر جو شوہر نامدار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی مرضی سے گھر چلاؤں گا، میں کماتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ بیوی کو پھر دبا کے رکھتے ہیں اور اس پہ لیکن میں صرف یہ مثال دینے سے میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے بطور کتاب ہدایت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، اور ہماری نظر میں یہ دنیا جو ہے یہ اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اس کی کامیابی جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ ہونی چاہیے، یہی خواہشات دنیا پوری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ جوانی میں خاص طور پہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو بالکل بھلا دیتا ہے، اور جب چونکہ وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے اللہ کو بھلانے کے طریقے کو، اب یہ ہے کہ وہ آخر تک اس عادت سے جان نہیں چھوڑا سکتا۔ دنیا کا دھوکہ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ ظاہر ہے وہ پھر اس دھوکے کا شکار رہتا ہے اور مرتے مر جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں یعنی جو میرے اپنے مشاہدات ہیں۔ اب یہ دنیا کی چکا چوند ہاں ہو اور یہ یعنی دیکھنا، نظر بازی، یہ وہ، میں نے بعض شادیوں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ یعنی نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں۔ خاص طور پہ لیڈیز کے جو حصہ ہے اس میں وہ کرسی بچھا کے، عمر رسیدہ کرسی بچھا کے بس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جے صاحب جو ہیں اپنے کمالات دکھا رہے ہیں، عورتیں جو ہے ناچ گانے میں مصروف ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے لیے کرسی رکھوائی بھی ہے کہ بھئی یہ بچی جو ہے یہ میری رشتہ دار ہے، میں نے ان کے لیڈیز کے حصے میں بیٹھنا ہے۔ اس سے آپ تصور لگا لیں کہ انسان کی وہ خواہشات دنیا جو ہے
وہ اگرچہ قبر میں اس کی ٹانگیں بھی ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بس کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ویسے ہی ایک مثال دے دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو تاریکی میں محسوس نہ کیا، جو کہ آپ ہیں یقیناً، اور آپ نے روشنی سے استفادہ نہ کیا جو کہ قرآن کی ہے، قرآن ہے اور سنت ہے، اس سے آپ نے روشنی حاصل نہ کی تو آپ اندھیرے میں رہیں گے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ قبر میں بھی، ان لوگوں کی قبر میں بھی پھر اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی۔ یہ روشنی جو ہے یہ یہاں حاصل کی جاتی ہے۔ ابھی ہم وہ جو گزشتہ صورت ہے اس میں پڑھ چکے ہیں کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ، اور دنیا سے یہ نور تو ہم دنیا سے لائیں۔ یہاں سامعین اکرام مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے روشنی یہاں حاصل کرنی ہے، آخرت میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھ لیتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ Had we sent this Quran down on a mountain, you would have seen it trembling, crumbling in awe of God. These parables we cite for the people so that they may reflect. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔